سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ الف الف مرہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم اما بعد کامیاب اور ناکام شاید ہمارا اپنا سٹینڈرڈ ہو، لیکن قرآن حکیم اس کے بارے میں جو ارشاد فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ جو ہم سوچتے ہیں اس سے مختلف ہو۔ ناکام انسان کون ہے حقیقت میں، اور کامیاب انسان حقیقت میں کون ہے؟ انسان دو قسم کے ہیں، ایک تو جو عمل کی طرف رغبت ہی نہیں رکھتے، عمل کرتے ہی نہیں، یہ شیطان کے سب سے بڑے دوست ہیں، اور شیطان نے ان پر پورا قابو کیا ہوا ہے، مکمل طور پر لاک کر دیا ان کو کہ یہ عمل کی طرف جائیں نہ۔ عمل سے مراد میں یہ نہیں کہہ رہا تہجد اشراق اور نوافل نہیں، عمل وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پہ فرض کیے ہیں، جو فرائض ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ اور برائی سے بچنا۔ تو یہ کرنے کی طاقت ہی نہیں ہوتی اس میں، اور کرتے ہی نہیں، بالکل طاقت تو نہیں کہوں، کرتے ہی نہیں۔ دوسری یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے دیتے ہیں عمل کرنے کی، توبہ کرتا ہے، عمل کی طرف چلتا ہے، نماز شروع کر دیتا ہے اور دیگر اعمال شروع کر دیتا ہے، آہستہ آہستہ برائی سے بچنے کی پوری کوشش کرتا ہے، لیکن شیطان اس کو ورغلانا شروع کرتا ہے، داؤ مارتا ہے، پیچ مارتا ہے۔ چلتے چلتے بہت سے انسان ایسے ہوتے ہیں جو بس پلٹ جاتے ہیں، رک جاتے ہیں۔ جو اس نے وساوس پیدا کی ذہن میں، اس وساوس پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ ان کی ہمت کو ڈاؤن کرتا ہے، طاقت ختم کرتا ہے، مایوسی اور ناکامی ان کے لیے سامنے کر دیتا ہے۔ تو کر ہی نہیں سکتا، وہ تیرے لیے بڑا مشکل ہے، بھائی تو نہیں، تو تیرے لیے تو نہیں، یہ کام کتنے دن لگا رہے یار، تو کام کرتا رہے، کیا فائدہ ہوا؟ فائدہ کچھ نہیں، اب کر بھی رہے ہیں، دل بھی نہیں لگ رہا، جاتے ہیں کوشش کرتے ہیں، ہو ہی نہیں رہا ہمارے سے، بس صحیح نہیں ہے کام۔ یہ جو چیز ہے نا، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ جب یہ بات چل جاتا ہے انسان کو مایوس کر دیتا ہے بالکل، اور اس کو چلنے کے لیے ہمت ہی ختم کر دیتا ہے۔ وہ اتنا اس کو شیطان داؤ مارتا ہے کہ وہ بس اس پہ اکتفا کر لیتا ہے یا کوپریٹ کر لیتا ہے اس سے کہ بالکل ٹھیک ہے، میں کر ہی نہیں کچھ سکتا، میں تو بیکار آدمی ہوں، فیل آدمی ہوں۔ یعنی اس نے خود ہی اپنا سے جہنم گڑھے کھود لیے، انداز لگے۔ وجہ تو شروع بھی ہو گیا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، کہا بھی تھا میں کوشش کروں گا، گناہ نہیں کروں گا، ذکر کروں گا، یہ کروں گا، تو یہ تم نے سب وعدے کیے تھے اللہ تعالیٰ سے، اور تو کرتا بھی رہے۔
تو پھر رک جانے کی کیا بات ہے؟ پیچھے کیوں چلا گیا؟ اندازہ لگائیں آپ. ہو جا فائدہ کچھ نہیں, میں کر ہی نہیں سکتا, باقی کس طرح ہم کریں, ہمارے تو حالات ہی صحیح نہیں ہو رہے. بہت کوشش کر کے دیکھیے, جیسے حضرت فرماتے تھے ویسے ہی کرتے ہیں, کرتے کرتے یار تھک گئے, نہیں ہمارا کوئی رزلٹ نہیں ہے. تو یہیں فیل ہو گئے تو آگے کام ہوگا, ہمارا رزلٹ نہیں ہے. تو میرے بھائیو, یہ سب سے بڑی ناکامی ہے اور شیطان کی سب سے بڑی فتح ہے. آئے ہم سب اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک جب تو ہمیں راستہ دکھا دے تو ہمیں راستے سے دوبارہ پیچھے نہ کر. بس یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں نہ پیدا کر, ان لوگوں میں نہ شامل کر جن کو تو راستہ دکھانے کے بعد دوبارہ پھر ان کو راستے سے پھیر دے. یہ بہت بڑی چیز ہے. ذکر کا مزہ ان کو لگ گیا, قرآن کا مزہ ان کو لگ گیا, نماز کا مزہ ان کو لگ گیا, باتیں سننے کا مزہ لگ گیا, سب کچھ الحمدللہ. اور ایک دم دماغ کو فیل کرنا شروع کر دیا. اپنے آپ کو ملامت کر رہے آدمی, میں ناکام ہوں جی, بس میں تو ناکام ہوں. ڈپریشن ہو گیا, پریشانی. کیونکہ اب وہ جب دین سے آدمی دیکھا نا, جب آدمی کسی سے پھنسا ہے تو اس کے پاس ایک سہارا ہوتا ہے, ایک ہی سہارا رہ جاتا ہے. کیا پہلے اللہ سے مانگتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, یہ ایک سہارا رہ جاتا ہے. جب اس سہارے سے انسان کو نکال دیتا ہے تو بس وہ تو گیا. پھر تو کہ مرو جی, ختم کرو, جان چھوڑاؤ. کیونکہ ایک ہی سہارا ہے تو ہے, زبردست سہارا ہے. اس سے انسان کو مایوس کر دیا اس نے کہ تو آئے, پھر وہ آگے کہاں جائے گا؟ آگے تو پھر اس کو موت ہی نظر آئے گی, خودکشی نظر آئے گی, شیطان نظر آئے گا, اس پہ اپلائی کرے گا. یعنی بلیمز ہمسیلف, اب خود کو بلیم کر رہے ہیں, مار رہے ہیں. لوگ سمجھا رہے ہیں, سمجھ نہیں آ رہا. ایسا نہیں ہے بھائیو, یہ غلط ہے. ہمیں اللہ کی بات ماننی چاہیے, شیطان کی بات ماننی. ناکام نہیں ہو سکتا آدمی جو اللہ کے راستے پہ چل پڑتا ہے. اللہ نے جس کو راستہ دکھا دیا وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا. جس کو ہم کامیابی سمجھیں وہ کامیابی نہیں ہے حقیقت میں. کامیابی کیا ہے؟ کامیابی یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک دفعہ سمجھ دے دی اور ہم چل پڑے. بولے سبحان اللہ. یہ ہے سب سے بڑی کامیابی. رزلٹ نہ دیکھیں آپ اس کا, رزلٹ کیوں دیکھتے ہیں؟ دو چیز یاد رکھیں قرآن نے کیا کہا ہے. پہلی چیز, اگر تمہارے ذہن میں, میرے ذہن میں یہ آتی ہے کہ یار یہ تو بہت مشکل ہے, میں اس گناہ سے کیسے بچ سکتا ہوں, میں تو اس پہ کنٹرول ہی نہیں کر سکتا, میں تو مجبور ہوں جی, مجھے اتنی محبت ہے اس سے, مجھے تو فلاں یہ ہے. یہ چیزیں ہیں جو شیطان اس کو کہتا ہے کہ تو رک ہی نہیں سکتا, تو کیسے ہو سکتا ہے. میرے بھائیو, اللہ پاک اعلان فرماتے ہیں قرآن میں, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, کہ میں نے کوئی بات تمہیں حکم ایسا دیے ہی نہیں جو تمہاری طاقت سے باہر ہو. میں نے کیوں زیادتی کرنی ہے؟ جو چیز کا میں نے رکنے کا حکم دیا ہے پوری طاقت تیرے اندر موجود ہے تو رک سکتا ہے. میں نے کسی برائی سے رکنے کا حکم دیا ہے, ہو ہی نہیں سکتا. کہتا ہے طاقت موجود ہے تیرے میں, شیطان بکواس کر رہا ہے تجھ سے. طاقت ہے تو طاقت استعمال نہیں کر رہا, اس کو خود ہی ڈھیلا ہوا ہے. اور جو کرنے کا حکم میں نے دیے ہیں سارے اعمال پوری طاقت تو رکھتا ہے, جس کو میں نے حکم دیا ہے پوری طاقت رکھتا ہے. اور یہ ایسی طاقت ہے کہ اگر تو چاہے تو اس طاقت کو بڑھا سکتا ہے. میں نے تو تجھے کہا ہے کہ 5 وقت نماز پڑھو, اور اللہ نے اتنا فلیکسیبل تیرے اندر رکھا ہے کہ جب تو اس طاقت کو بڑھانا چاہے گا تو اللہ کہتا ہے میں تو تہجدوں تک لے جاؤں گا. ساری رات میں قرآن ختم کرا دوں گا. ہوتا ہی نہیں تھا. کئی عمرے کرا دوں گا, کئی حج کرا دوں گا. حالانکہ اللہ نے کہا میں پھر تجھے حکم نہیں دیا, لیکن اتنا فلیکسیبل تجھے کہا جس تک کھینچتا چلا جائے گا تو دعا مانگتا چلا جا, میں تجھے بلند کرتا چلا جاؤں. تو ہم کیا کرتے ہیں, پہلے ہی ڈاؤن ہو جاتے ہیں. ایت جی بڑا مشکل ہے, ڈاڑی یہ ایت میں کبھی نہیں رکھ سکتا. حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے. نماز نہیں جی, صبح فجر کی نماز کیسے آنکھ ہی نہیں کھلتی, بالکل بکواس. اس کے مقابلے میں جو دکان پہ جانا پڑتا ہے تو کیسے جلدی آنکھ کھل جاتی ہے. پھر اس سوچ
طاقت دی ہے، جس کا حکم دے رہا ہے، یہ تو بالکل پاس سے نکال دیں کہ یہ بکواس ہے، یہ مجھ میں طاقت موجود ہے. جس سے نفرت کرنے کی لگے میں نفرت کر سکتا ہوں، جس سے محبت کرنے کو کہا محبت کر سکتا ہوں، جس کو چھوڑنے کو کہا میں چھوڑ سکتا ہوں. یہ شیطان کا وسوسہ ہے، بالکل بکواس کر رہا ہے. بات سننے آ گئی؟ پہلی بات تو اللہ نے کلیئر کر دی. دوسرا وسوسہ بڑا زبردست ہے، فائدہ کچھ نہیں ہو رہا جی، دعائیں نہیں سنی جا رہی، ہوئی کچھ نہیں رہا جی، میں تو جی بہت کوشش کرتا ہوں چل نہیں رہا. بالکل صحیح ہے. اللہ کہتا ہے یہ بات صحیح ہے. میں نے تجھے یہ تو نہیں نہ کہا کہ تو کامیاب ہو جائے گا کوشش کے ساتھ. اللہ کہ میں تیری کامیابی بھی تو میں رکھا ہی نہیں علاج. یہ سننے والا نقطہ ہے. تو نے صبح فجر کی کوشش کر لی. دیکھیں آپ، میں مثال دے رہا ہوں، نئے نئے آدمی ہیں، اس نے جناب نیت کی اور پوری کیا الحمدللہ میں نے اٹھنے تیاری کی، وضو کا پانی رکھا، ایک نہیں 2 الارم لگا دی اس نے اللہ کے فضل سے، سب کچھ تیاری کر کے صبح انشاءاللہ میں فجر پہ جاؤں گا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کوشش کری ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب کوشش کرنے کے بعد وہ لیٹ گیا، لیٹنے کے بعد خراٹے پڑے، آنکھ ہی نہیں کھلی. اب وہ کیا کرے؟ اپنے آپ پہ ماتم کرے، مر گیا؟ نہیں. اللہ کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ، وَانْ نَحْنِ نَفْسَ عَنِ الْحَوَىٰ. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کا قول پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ میں ترجمہ نہیں کر رہا. کتنے بڑے آدمی تھے، اشکال کو دور کیا. وَنَحْنِ نَفْسَ عَنِ الْحَوَىٰ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے اپنے نفس کو نفسانی خواہشات سے روکو. یہ کیا ہے نا، روکو. اتنا حکم دیا ہے. اس کے بعد انعام فرما دیا، فائنل جنت حی الماوا، کہ میں تجھے جنت الماوا کے انعامات تقسیم کروں گا، دوں گا، جنت میں پہنچا دوں گا. تو کس چیز پہ کہا ہے؟ کہ جب نفس یعنی خواہشات کو تو نے روکنا ہے. فانتہا نہیں کہا، خان فرما رہے ہیں، یہ نہیں کہا کہ تو نے روک لیا. سبحان اللہ. نقطہ کیا ہے؟ اللہ کہا کہ میں نے کہا روکو. یہ نہیں کہا کہ تو نے روک لیا، نہیں، میں نے صرف کہا روکو. یعنی کیا ہے؟ کہ تو نے کوشش کی ہے ان چیزوں کو روکنے سے. سبحان اللہ. تو نے کرنے کی کوشش کی ہے، تو نے رکنے کی کوشش کی ہے. جس سے اس کوشش پہ اللہ نے کہا ہے، یہ نہیں کہا کہ تو نے کر لیا، نہیں، فرمایا نہیں، تو جو کوشش تو نے کی ہے اس پر کہا ہے فائنل جنت ہے ماوا، کہ بس تیری جنت ہو گئی. سبحان اللہ. کتنی تو نے الارم لگایا، تو نے نیت پوری کی، تو نے کوشش پوری کی کہ بس فجر آج سے میں شروع کر دینی ہے، لیکن تو نہ اٹھ سکا، نفس نے تو لمبا کر دیا. لگتا فکر نہ کر، تیری فجر لکھی گئی ہو، تجھے جنت میں داخل کر دیا گیا ہے. بولے سبحان اللہ. فنتہا نہیں کہا، استھانی فرماتے ہیں ایک دم انعام دیا ہے. سائم مشکورہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہاری کوشش کی قدر کرتا ہوں. رزلٹ چھوڑ دیں میرے پہ، وہ یہ دنیا کا امتحان نہیں ہے، یہ تو رب العالمین ہے انعام دینے والا. وہ امتحان لینے والا بہت زبردست چیز ہے. کتنا ذیل کر دیا شیطان کے سارے داؤ. بس یہ کام تو نے رکنا ہے، رکنے کی کوشش کرتا رہے. کبھی اپنے آپ کو ناکام نہ سمجھ. بولے سبحان اللہ. نہ سمجھ کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں کہتا ٹھیک ہے، منع کیا نا، اس کی محبت نکل ہی نہیں رہی یار، پیسے کی محبت نکل ہی نہیں، فلاں چیز کی محبت نکل ہی نہیں. ناکام نہیں، کیونکہ آپ کوشش کر رہے ہیں، نکلے پھر شیطان دھکا دیتا ہے. پرواہ نہ کرے، کوشش کرتے رہے. سائم مشکور، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تیری کوشش سے مجھے پیار ہے. کتنا حوصلہ بلند کیا. اصل ناکام وہ ہے کہ جو کوشش کرنا بند کر دے. یہ مطلب اس کا، جس نے کوشش کرنا بند کر دی بس وہ گیا. کسی برائی سے بچنا ہے، کوشش کرتا ہے یار میں نے یہ کام نہیں کرنا، ملامت کرے، اپنے آپ پہ جرمانے ڈالے، اپنے لیے دعائیں کرے کہ نہیں یار یہ گناہ نہیں کروں گا، میں نے یار آپ چھوڑ دینا اس کو. لیکن لگاتار لگا رہے. اگر اس نے کہا یار مجھ سے تو ہوتا ہی نہیں فلاں، یار چھوڑو، یہ وہ گناہ کی وجہ سے پھر نماز بھی چھوڑ دے گا. نہیں یار دعا مانگنا چھوڑ دو، ذکر بھی چھوڑ دو. استغفر، کبھی نہیں کرو.
ٹوٹا پھوٹی جو کوشش آپ نے جاری رکھی ہے کیری آن، اور پوری امید کے ساتھ کہ الحمدللہ اللہ میرے سے خوش ہے، میرا کام چل رہا ہے۔ جس نے یہ سوچا کہ نہیں جاؤ، تو یہ تو پھر اس نے قرآن کے خلاف سوچا، اللہ کی رحمت کے خلاف سوچا، اللہ کے فضل کے خلاف سوچا۔ بس ہماری ہمت ہے، ہم ہمت کر رہے ہیں جتنی ہم کر رہے ہیں، رزلٹ پازیٹیو ہے۔ اللہ کہتا ہے پازیٹیو ہے کہ میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ تو کر کے آ گیا، نمازیں پوری پڑھ کے آ گیا، میں نے یہ دیکھنا ہوگا اس نے نمازوں کی کوشش کی ہے، بس ٹھیک ہے، جنت میں وعدہ کر چکا ہوں، میں جنت دوں گا تجھے۔ اب وہ اللہ خبیر اور بصیر ہے کہ جانتا ہے اس کی نیت کوشش کی ہے یا نہیں ہے۔ اب یہ بھی تو ہے نا، اب اس نے نیت ہی نہیں کی کہ میں نے اس چیز کو چھوڑنا ہے، اس چیز کو ختم کرنا ہے، اور کوشش نہیں کر رہا اس بارے میں، اور اس کو دور بھی نہیں کر رہا، اس سے نفرت بھی نہیں کر رہا، اس کام کو ختم بھی نہیں کر رہا، تو پھر اللہ جانتا ہے اس چیز کو۔ تو میرے بھائیو، یہ بہت بڑا اشکال ہے کہ یہ ناکامی انسان کو نہیں ہونی چاہیے، یہ ناکامی نہ ہو۔ ہر حالت میں انسان یاد رکھے، ہر حالت میں جو ہے کوشش جاری رکھے، کوشش کرتا رہے، اور یہ سوچتے ہوئے کہ میری کوشش بالکل ضائع نہیں جا رہی، پورا پورا میرا رب جو ہے فرشتے میرا انعام لکھ رہے ہیں ہر کوشش میں۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ صبح نماز میں جا سکا یا نہیں جا سکا، نیت پوری لیٹ کی تھا، پوری کوشش میری کی تھی، تو ثواب پورا اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح گناہ کے بارے میں کہتا ہے کہ گناہ نہیں چھوٹ رہا، کوئی بات نہیں، پیچھے نہ ہٹ، دور نہ ہو، کرتا رہے، اور کبھی اللہ سے شکوہ نہ کرے۔ اللہ نے وعدہ کر لیا میں تجھے انعام دے رہا ہوں، کہہ بھی دیا کہ تیری کوشش مجھے بہت پسند ہے، تیرا اٹھنا پسند ہے، تیرا رونا پسند ہے، تیرا مانگنا پسند ہے، تیری نفرت پسند ہے، کم سے کم تو دل میں بھی نفرت کر رہا ہے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا، میں کیسے پسند کروں، اللہ اس کو لائک نہیں کرتا، میں کیسے لائک کروں، اتنا بھی انسان کے اندر ہے تو یہ بھی بہت بڑی کوشش ہے۔ اب کتنا فرق ہو گیا، ہاتھ پہ ہاتھ باندھ کے بیٹھے نہیں یار چھوڑو یہ اچھا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ بات اچھی ہے، بولے سبحان اللہ۔ تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک اس فعل کو جاری رکھے، چلے پھر رک جائے، چلے پھر چھوڑے نہ، چھوڑنے والا آدمی کبھی ناکام نہ ہو۔ بڑے بڑے میں لوگوں کو دیکھا ہے کہ آتے ہیں ذکر میں بیٹھتے ہیں، یہ وہ چلتے ہیں، سواق بھی لیتے ہیں، الحمدللہ سب کچھ چلنے کے بعد پیچھے ریورس مارتے، وہ ہیں بیچارے بدقسمت انسان، ان پہ تو سخت ہو گئی نا مار۔ یہ تو وہ اس دعا کے یہ قرآن حدیث بتاتی ہے، یہ تھانوی رحمۃ اللہ کے اقوال بتا رہا ہوں آپ کو، معمولی انسان نہیں ہے، تو مجدد ہیں تصوف کے، یاد رکھیں۔ کہتے اس انسان پہ ترس کھانا چاہیے، اس بیچارے پہ، کہ وہ تو جو چلتے چلتے پیچھا چلا جائے۔ پھر تہجد شروع کی ہم نے، الحمدللہ شرک کر دیے، اب کیا ہے آنکھ پوری کوشش کریں، اٹھ گئے کبھی نہیں اٹھے، کبھی اٹھ گئے کبھی پھر لگے، بہترین کام ہو رہا ہے، بولے سبحان اللہ۔ ذکر اللہ نے دے دیا، ذکر کر رہے ہیں، کبھی چھوٹ گیا کبھی نہیں ہوا، پھر ذکر کر رہے ہیں، چھوڑ دیا کر رہے ہیں، پھر ذکر کر رہے ہیں، الحمدللہ کام کر رہے ہیں، ہر وقت طریقہ سوچ رہے ہیں، ناکامی نہیں ہے اس میں، ہم کیونکہ ہم لگے ہوئے ہیں اپنے کام پر جو ہم کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے اجر ضرور انسان کو عطا فرماتا ہے۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ جو تمہیں کام دیا جائے، جس کی میں نے توفیق دے دی، ٹوٹا پھوٹا جس طرح بھی ہو رہا ہے اس پہ چلتے رہو، پیچھے نہ ہٹنا۔ بس تسبیح پکڑ لے ایک دفعہ، وہ تسبیح قبر تک ساتھ جائے انسان، نہیں اب یہ فیل ہم سے چھوٹے گا نہیں، ٹھیک ہے بیچ میں ناغا آ گیا، کچھ ہو گیا، فلاں ہو گیا، گھبرانے کی بات کوئی نہیں، اللہ نے کہہ دیا حسائم مشکورہ، تیری کوشش پسند، نیت تیری صحیح ہے، تو چھوڑنا نہیں چاہتا اس کو۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ شیطان کی کسی وسوسے میں نہ آئے، کسی چکر میں نہ آئے۔ کبھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اپنے بندے کو ناکام نہیں ہونے دوں گا، کبھی نہیں ناکام ہونے دوں گا، بس اپنی نیتوں کو صحیح رکھو اور اس شیطان کی وسوسے ختم کرو، رزلٹ اللہ پہ چھوڑ دو۔ امتحان لینے والا جو ہے وہ بہت ہی رحم کرنے والا، فضل کرنے والا ہے، اس کے سارے حکمتوں پہ ہوتا ہے کہ کب اس کا رزلٹ نکلنا ہے، کیسے نکلنا ہے، کیوں ایسے کیا گیا، کیا نہیں کیا گیا، اس میں نہ اڑو۔ یہ کام جو ذہن میں آ رہے ہیں نا، کیوں، کیا، کب، کیسے، یہ سب شیطان کے کام ہے۔ شیطان نے سوال کیا تھا کہ میں کیوں کروں جی، یہ کیوں کروں، یہ مٹی سے، میں اس سے، ہمارا کام نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ ہو جائے گا، ہوئے گا ضرور۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم نے کوشش جاری کی ہے، ہوئے گا ضرور۔
نوکری نہیں ملی، جاری رکھ کام، اس سے دعا مانگتا رہے، کوشش کرتا رہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، 3-4 جگہ جواب ملا، ادھر وہ کام نہیں ہوا، 1-2 مہینے لگ گئے، اللہ سے فارغ، نمازیں ختم، شکوے، شکایت، رونا پیٹنا۔ نہیں بھائی، یہ تو زندگی کا کھیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میری حکمت ہے کہ میں تجھ ساتھ کس طرح چلنا چاہتا ہوں، کیسے لینا چاہتا ہوں۔ شکوے کرتا رہے گا، پیچھے ہٹتا رہے گا، شیطان تجھ پہ غالب آتا رہے گا اور تجھے پاگل کر دے گا، تجھے پاگل کر دے گا، تجھ سے بہت غلط کام لے لے گا۔ اللہ پہ چھوڑ کشتی کو، پاس قصہ ختم۔ مانگتا رہے اور کچھ اسباب کو جاری کرتا رہے، اپنے اسباب کو قائم رکھ، انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اور میں مانگنے والوں کو کبھی واپس کرتا بھی نہیں ہوں، کبھی واپس نہیں کرتا اللہ تعالیٰ۔ بس لیکن یہ ہے کہ اللہ سے شکوے نہ کرے، کوشش نہ چھوڑے، اور دل میں کوئی ایسے خیالات نہ لائے بھئی بس ختم، ناکام نہیں۔ کہتے یہ سب سے بڑی کامیابی میری یہ ہے کہ سٹل میں اللہ کے سامنے میرے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں۔ کروڑوں انسانوں کو توفیق نہیں ہوتی کہ وہ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا مانگ لے، نہیں اٹھتے ہاتھ۔ کہ یہ کمی ہے کہ ہاتھ تو اٹھا دیے اللہ نے، جس نے ہاتھ اٹھائے وہ بھر بھی دے گا انشاءاللہ۔ وہ شیطان کہتا ہے ہاتھ نیچے کر لے، تو نیچے کرا رہے ہاتھ ہمارے، تو دے گا کس ہاتھ میں، کس ہاتھوں میں دے گا؟ ہر وقت ہاتھ بس پھیلے رہے اللہ کے ہاتھ، کس ختم۔ ہم نے ہاتھ نیچے کرنے نہیں، آج نہیں ملے گا، کل نہیں ملے گا، پرسوں کچھ بھی نہ ملے گا، پھر بھی مل گیا اللہ کے، پھر بھی مل گیا۔ لیکن ناکام لوگوں میں اپنا نام نہیں لکھوانا۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے، شیطان کے چکروں سے اور فریبوں سے ہم بچ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، شفیع المذنبین، دعا یاسین الحبیب الامین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نبی الأمی وازواجہ أمہات المؤمنین وذریتہ وأہل بیتہ کما صلیت علی إبراہیم إنک حمید مجید وسلم تسلیما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا۔ اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وعزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا كل ذلك عندنا۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك۔ اللهم صمتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وأحشرنا يوم القيامة مع الإيمان۔ اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم۔ اللهم استقبلنا بسنته ونفعنا بمحبته واشرنا في زمرته يا كريم يا كريم يا كريم۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت۔ اللهم أعنا على أمراض الموت وسكرات الموت
يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في سمعي اللهم عافنا في بصري لا إله إلا أنت ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.